جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سرسی سادات عزاداری پر مسائل رمضان نام سے ایک سیریز چل رہی ہے، جس پر آپ لوگوں کے سوال اور ایک عالم دین کے جواب ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے پر رمضان اور روزے کے متعلق سوالوں کے جواب کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا مولوی سید منور رضا صاحب قبلہ۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، روزے کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، روزہ ایک بہت اہم اور ضروری چیز مسلمان کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر جتنی چیزیں فرض ہوئی ہیں وہ سب پروردگار کی طرف سے ہماری تکلیف کے اعتبار سے ہوئی ہیں، جتنے ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہے، اور جب ہوئی ہیں تو پروردگار کی طرف سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ مثلا نماز، شریعت نے نماز رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے تاکہ ہمارے اندر رعونت، غرور، تکبر اور گھمنڈ پیدا نہ ہونے پائے۔ یا مثلا زکوٰۃ رکھی گئی، زکوٰۃ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں ترقی، زکوٰۃ کا مین مقصد رزق میں ترقی یعنی بڑھوتری۔ اسی طریقے سے یہ روزہ ہے، یہ روزہ ایک ایسا حکم ہے شریعت کا کہ جو اسے بجا لاتا ہے اس کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہمارے خلوص میں اضافہ ہو۔ اب جب روزہ رکھنے والا رکھے گا، دیکھیں اس میں فائدے کتنے ہیں۔ روزے کا مطلب محض یہ نہیں کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پینا چھوڑ دیا، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے منہ موڑ لیا، اس سے منہ۔ روزہ ہو تو پورے بدن کا ہو، کھانا چھوڑا تو زبان کا ذائقہ گیا، ناک کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، اعضاء اور جوارح، ہاتھوں کا بھی ہو، پیروں کا بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری فکر کا اور ہمارے خیال کا بھی روزہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنی زبان کو ذائقے سے روک رکھا ہے، ویسے ہی ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنی ناک کو ایسی خوشبو سے کہ جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہماری ناک کا بھی روزہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجازت شریعت نے جس خوشبو کی دی ہے اس خوشبو سے ہم ناک کو فائدہ پہنچائیں، اس سے ہم اجتناب کریں جس کا منع کیا ہے شریعت نے۔ کانوں کے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غذا یا دوا یا اس قسم۔ کانوں کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز آوازیں ہیں انہیں ہم اپنے کانوں کے لیے، کانوں کو ان کے لیے استعمال کریں۔ ایسے ہی آنکھوں کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز نظارے ہیں ان سے ہم لطف اندوز ہوں۔ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے جب روزہ ہو تو اس ہاتھ کا یہ کہ کسی غلط کام کی طرف اس ہاتھ کو نہیں بڑھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے۔ یہی مطلب پیروں کا، اور یہ کہ کسی غلط کام کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ فکر کا مطلب یہ کہ جب سوچیں کسی کی برائی کے بارے میں نہیں، بھلائی کے بارے میں ہم اس کا تصور کریں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ پورے جسم کا روزہ ہو۔ جب روزہ اس منزل کے اوپر پہنچے گا تو ہمارا فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے چونکہ پروردگار کی اطاعت میں پورا بدن لگتا ہے اور وہ اطاعت پروردگار میں رہتا ہے پورا جسم انسانی جو ہے، تو اس میں سانس لینا، سونا، چلنا، پھرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔
چونکہ اطاعت پروردگار مد نظر رہتی ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے، روزے کا احترام نہیں کر رہا ہے یا روزے دار کا مذاق بنا رہا ہے، تو وہ یہ خیال رکھے کہ میں روزے کا مذاق نہیں بنا رہا ہوں، روزے دار کا مذاق نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ جس نے روزہ نافذ کیا ہے اس کا مذاق میں اڑا رہا ہوں، اور پروردگار کے مقابلے پہ جو آتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ رمضان جو ہے ہماری برکتوں کا مہینہ، روزہ اللہ نے رکھا ہے اور بہت سے فوائد اس میں ہیں۔ قبلہ، اس مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس مہینے کو اتنا مبارک کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مہینہ پروردگار کی طرف منسوب ہے۔ آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ رمضان میں انسان جتنی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری وسعت نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس نعمتوں کی بھرمار رہتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے پروردگار کا مہمان رہتا ہے، اور جب مہمان رہتا ہے پروردگار کا تو اب ظاہر سی بات ہے میزبان خالق کائنات ہے، اور اس کے یہاں نعمتوں کی اور رحمتوں کی فراوانی ہے، اس لیے بندے کی پاس نعمتوں میں اور رحمتوں میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب اللہ کا مہمان ہے تو اب مہمان کا بھی فریضہ یہ بنتا ہے کہ میزبان کے یہاں جائے تو جس اعتبار کا میزبان ہوتا ہے اسی اعتبار سے مہمانداری کے طریقوں کو اپنائے۔ چونکہ خالق ہمارا میزبان ہے اور ہم ہیں مہمان، لہذا ہم اس کے سامنے وہ خالق ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنے آپ کو ابدیت کے لباس میں پیش کریں تاکہ ہمارا میزبان ہم سے خوش ہو جائے۔ شکریہ قبلہ، بہت بہت ہم سے بات کرنے کا۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو اور خدمتوں کو قبول کرے، اور تمام عالم میں امن و امان قائم کرے، اور جو بیماریاں چل رہی ہیں پروردگار ان ساری بیماریوں سے تمام مخلوقات کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آمین۔